خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے مزیدار ٹول کی بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا ٹول جو صرف پروگرامرز کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی سوچ کو، اپنے کاموں کو منظم کرنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فلو چارٹس کی، یعنی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا ایک بصری نقشہ۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ فون پر کسی دوست کو کوئی ریسیپی سمجھانے کی کوشش کی ہو؟ کہاں سے شروع کریں، کس سٹیپ کے بعد کیا آئے گا، یہ سب بتاتے بتاتے ایک الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے نا؟ فلو چارٹس بس اسی الجھن کا حل ہے۔ یہ کسی بھی کام کو، چاہے وہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ لگے، بالکل سادہ اور دیکھنے میں آسان سٹیپس میں توڑ دیتے ہیں۔ تو آج کے اس سفر میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ فلو چارٹ کا اصل آئیڈیا کیا ہے۔ پھر ہم اس کے وہ 4 بنیادی ستون دیکھیں گے جن پر ہر فلو چارٹ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فلو چارٹس کی اپنی ایک خاص زبان ہوتی ہے، وہ سیکھیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹول کہاں زبردست کام کرتا ہے اور کہاں نہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ آخر یہ فلو چارٹ ہے کیا اور اسے اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، فلو چارٹ کو سمجھیں کہ یہ ہماری سوچ کا ایک بلو پرنٹ ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی آرکیٹیکٹ عمارت بنانے سے پہلے اس کا پورا نقشہ تیار کرتا ہے نا، اسی طرح ایک اچھا پرابلم سالور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس کا فلو چارٹ بناتا ہے۔ یہ ہمیں ایک بالکل صاف راستہ دکھاتا ہے کہ بھئی یہاں سے شروع کرنا ہے، ان مراحل سے گزرنا ہے اور منزل تک ایسے پہنچنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کی کلیئرٹی، یعنی وضاحت۔ ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں گھر کا وائی فائی کام نہیں کر رہا۔ اب ایک فلو چارٹ کیسے مدد کرے گا؟ وہ ترتیب سے بتائے گا: پہلا سوال، کیا راؤٹر آن ہے؟ جواب نہیں ہے تو حل ہے اسے آن کرو۔ اگر جواب ہاں ہے تو اگلا قدم اسے ری سٹارٹ کرو۔ دیکھا، یہ عمل کو اتنا واضح کر دیتا ہے کہ غلطی کا چانس ہی بہت کم رہ جاتا ہے۔ اور جب کسی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ فلو چارٹ کیا ہے، لیکن یہ بنتا کن چیزوں سے ہے؟ دراصل ہر فلو چارٹ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا یا چھوٹا کیوں نہ ہو، صرف 4 بنیادی چیزوں، یا یوں کہہ لیں کہ 4 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسے چائے بنانے کی مثال سے سمجھتے ہیں، بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ان پٹ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے چائے کی پتی، پانی، دودھ، چینی، ٹھیک؟ پھر آتی ہے پروسیسنگ، یعنی وہ سارا کام جس میں پانی ابالا جاتا ہے، پتی ڈالی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے فیصلہ سازی کا مرحلہ۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جب چکھ کر سوچتے ہیں کیا چینی ٹھیک ہے؟ اور آخر میں جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آتا ہے آؤٹ پٹ، یعنی ایک مزیدار کپ چائے۔ بس ہر عمل، ہر پروسیس انہی 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ اب آتے ہیں فلو چارٹس کی سب سے دلچسپ چیز پر، ان کی اپنی بصری زبان۔ یہ جو شکلیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف ایسے ہی رینڈم شیپس نہیں ہیں، نہیں، ہر شکل کا ایک پکا طے شدہ مطلب ہوتا ہے، ایک ایسا مطلب جو پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ اور ان علامتوں کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ یہ ایک یونیورسل زبان کی طرح کام کرتی ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اردو بولتے ہیں، انگریزی یا جاپانی، ان شکلوں کو دیکھ کر کوئی بھی کسی بھی پروسیس کے بہاؤ کو فوراً سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوڈنگ اور بزنس کی دنیا میں یہ ایک سٹینڈرڈ مانی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں کچھ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامتیں ہیں۔ یہ جو تیر ہے اسے فلو لائن کہتے ہیں، یہ بہاؤ کی سمت بتاتی ہے۔ یہ متوازی لزلہ یعنی پیراللوگرام ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی کے لیے ہم 3 سب سے اہم علامتوں پر فوکس کریں گے: ٹرمینل، پروسیس اور فیصلہ کرنے والی علامت۔ ہر فلو چارٹ کی کہانی ایک بیضوی شکل یعنی اوول سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہوتی ہے۔ اسے ٹرمینل کہتے ہیں۔ یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ ہمارا پروسیس کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر مکمل ہوگا۔ اس کے بغیر تو فلو چارٹ ایک ادھوری کہانی جیسا لگے گا۔ یہ جو مستطیل شکل ہے یعنی ریکٹینگل، یہ سمجھیں کہ فلو چارٹ کا انجن ہے۔ جب بھی کوئی اصل کام کرنا ہو، کوئی کیلکولیشن کرنی ہو، جیسے پانی ابالیں یا ڈیٹا سیو کریں، تو اسے اسی ڈبے کے اندر لکھا جاتا ہے۔ یہ پروسیس کا ایکشن والا حصہ ہے۔ اور یہ ہیرے کی شکل یعنی ڈائمنڈ، یہی وہ چیز ہے جو فلو چارٹ کو اصل ذہانت اور لچک دیتی ہے۔ یہ ایک چوراہے کی طرح ہے جہاں ایک سوال پوچھا جاتا ہے۔ چائے والی مثال یاد ہے؟ کیا چینی کافی ہے؟ یہ سوال اس ڈائمنڈ میں آئے گا۔ اگر جواب ہاں ہے تو راستہ سیدھا آگے چائے پیش کرنے کی طرف جائے گا، اور اگر جواب نہیں ہے تو راستہ مزید چینی ڈالو والے ایکشن کی طرف مڑ جائے گا۔
تو اب ہمارے پاس سارے اجزاء بھی ہیں اور زبان بھی ہے، لیکن ایک اچھا فلو چارٹ کیسے بنایا جائے؟ مطلب ایسا چارٹ جو چیزوں کو الجھانے کے بجائے سلجھائے۔ اس کے لیے کچھ پکے اصول ہیں۔ یہ اصول بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا اور ضروری اصول، چارٹ بالکل صاف ستھرا اور پڑھنے میں آسان ہونا چاہیے۔ دوسرا، بہاؤ کی سمت ہمیشہ ایک جیسی رکھیں، عام طور پر اوپر سے نیچے کی طرف، ایسے نہیں کہ تیر ہر طرف جا رہے ہوں۔ تیسرا، ہر پروسیس والے ڈبے سے صرف ایک ہی تیر باہر نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کام کا ایک ہی فوری نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ہاں، اگر فلو چارٹ بہت لمبا ہو جائے اور ایک صفحے سے باہر نکل رہا ہو تو یہ چھوٹے دائرے یعنی کنیکٹرز استعمال کریں تاکہ صفحے پر لکیروں کا جال نہ بچھ جائے۔ دیکھیں، ہر ٹول کی طرح فلو چارٹ بھی ہر مسئلے کا جادوئی حل نہیں ہے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسے کب استعمال کرنا چاہیے اور کب شاید کوئی دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی خوبی اس کی سادگی ہے، کسی بھی پروسیس کو سمجھنے اور اس میں غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی بہت ہی پیچیدہ سسٹم ہے، جیسے کسی پورے سافٹ ویئر کا ڈیزائن، اسے فلو چارٹ میں دکھانے کی کوشش کریں گے نا تو وہ اتنا الجھ جائے گا کہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اور ایک اور مسئلہ، اس میں ذرا سی بھی تبدیلی کرنے کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ پورا چارٹ دوبارہ بنانا پڑتا ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ فلو چارٹ کا بنیادی مقصد ہے کلیئرٹی، یعنی وضاحت لانا۔ یہ خیالات کو ترتیب دینے، اپنے لاجک کو چیک کرنے اور اپنی سوچ کسی دوسرے تک پہنچانے کا ایک بہت ہی زبردست ذریعہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک لمحہ سوچیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسا کون سا کام ہے جسے ایک فلو چارٹ سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ شاید صبح کام پر جانے کی تیاری کا پورا پروسیس تاکہ کچھ وقت بچ سکے۔ میں تو اپنی صبح کی روٹین کا فلو چارٹ بنانے کا سوچ رہا ہوں۔ آپ سب کس بارے میں سوچ رہے ہیں؟